اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ توجہ سے پابندی سے سنتے رہیں۔ چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں پھر۔ یہ لیجیے آپ کی اسکرین پر کتاب آ چکی ہے۔ صفات متضادہ 10 ہیں، ہمس، جہر، شدت، رخوت، تو انہی کو تفصیل سے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ صفات متضادہ سب سے پہلے ہمس کو بتایا ہے۔ ہمس کے معنی کیا ہے، معنی بتلائے ہیں، پھر اس کے اصطلاحی معنی بتلائے ہیں اور اس کو کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ ہمس کے معنی پست آواز، جن حرفوں میں یہ صفت، یہ ہمس کے معنی پست آواز، یہ اس کے لغوی معنی ہے۔ ہمس کے پست آواز یعنی ان حرفوں کو ادا کرتے وقت آواز میں ایک قسم کی پستی ہوگی۔ جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو محموسہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے گی ان کو کیا کہیں گے؟ محموسہ۔ یہ اس کے لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی ہے ان حرفوں کے ادا کرتے وقت آواز میں ایک قسم کی کمزوری، ایک ایسی کمزوری کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری رہے۔ ان حرفوں کے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی کمزوری کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری رہے اور آواز میں ایک قسم کی پستی ہو، جیسے یلحظ کی سا۔ دیکھیں ہم جب یلحظ کو ادا کریں گے تو آواز کے اندر آواز ایک دم بند نہیں ہوگی بلکہ آواز جاری رہے گی اور بڑی نرمی کے ساتھ، پستی کے ساتھ آواز جاری رہے گی۔ یلحظ، ایک دم آواز بند نہیں ہوئی بلکہ آواز جاری رہی۔ تو یہ محموسہ کے ہمس کے 10 حروف ہیں۔ ایسے حروف 10 ہیں جن کا مجموعہ فحثہ شخص سکت ہے۔ یہ مجموعہ ہے اور اس کے اندر یہ 10 حروف ہیں: فا، ہا، سا، ہا، شین، خاء، صاد، سین، کاف، تا۔ تو یہ 10 حروف ہیں۔ ان حروف کے اندر ان کو ادا کرتے وقت آواز میں ایک قسم کی پستی ہوگی، جیسے سا کو مثال کے طور پر اس، آواز یعنی سانس جاری رہے گا اور آواز میں ایک قسم کی پستی ہوگی، اونچائی نہیں ہوگی ان کے اندر۔ جیسے اس کے مقابلے میں جیم کو ہم ادا کریں گے تو اس کے اندر آواز ایک دم بند ہو جائے گی اور اس کے اندر ایک بلندی ہوگی، اج، آواز کے اندر ایک بلندی ہوتی ہے۔ اس کے مقابل میں جو ہے سا کے اندر نرمی ہوتی ہے، پستی ہوتی ہے، یہ اس کے اندر ضعف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یلحظ کی سا میں ایسے حروف 10 ہیں جن کا مجموعہ فحثہ شخص سکت۔ کوئی بھی حروف لے سکتے ہیں ان میں سے آپ۔ فا کو ادا کریں گے اف، دیکھیں جب ہم فا کو ادا کریں گے تو آواز بند نہیں ہوگی بلکہ آواز جاری رہے گی اور نرمی ان کے اندر ہوگی، اف، ٹھیک ہے۔ اف، آواز ایک دم بند نہیں ہوتی۔ تو یہ 10 حروف ایسے ہیں کہ ان میں آواز ان کو ادا کرتے وقت یعنی اپنے مخرج سے اس طرح سے نکلیں گے کہ آواز کے اندر آواز جاری رہے گی اور آواز کے اندر ایک طرح کی پستی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو جن حروف، یہ ایسے حروف فحثہ شخص سکت، ان 10 حروف کے اندر یہ محموسہ سے صفت پائی جائے گی، ان کو ادا کرتے وقت آواز میں پستی ہوگی، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، جہر۔ جہر کے معنی بلند آواز، یہ اس کی ضد ہے۔ ہمس کے معنی پست آواز اور جہر کے معنی بلند آواز۔ یہ چونکہ صفات متضادہ ہیں اور صفات متضادہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ جن کی قاریوں کے ہاں کوئی دوسری صفت ضد ہو، یعنی جن حرفوں میں ہمس پائی جائے گی تو جہر نہیں پائی جائے گی اور اگر جہر پائی جائے گی تو ہمس نہیں پائی جائے گی، یعنی ایک ہی صفت پائی جائے گی، ایک ساتھ دونوں صفتیں نہیں پائی جا سکتی چونکہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اگر ایک حرف کے اندر پستی ہے تو بلندی نہیں ہوگی، اگر بلندی ہے تو اس کے اندر پستی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو ہمیں سمجھ رہا ہے۔ جہر کے معنی بلند آواز، جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو کیا کہتے ہیں؟ مجہورہ کہتے ہیں۔ جیسے ہمس، جن حرفوں کے اندر ہمس پائی جائے گی تو ان کو محموسہ کہیں گے اور جن حرفوں کے اندر جہر پائی جائے گی تو ان کو کیا کہیں گے؟ مجہورہ، ٹھیک ہے۔ محموسہ، مجہورہ، یہ نام بھی ہمیں یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصطلاحی معنی، یہ تو ان کے لغوی معنی بتلا ہے کہ جہر کے معنی بلند آواز۔ اصطلاحی معنی،
ان حرفوں کے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس بند ہو جائے. یہ ذہن میں رہنا، اس کی ضد ہے یہ. ہمز کے اندر یعنی ہمز کے جو حروف ہیں ان کو ادا کرتے وقت سانس جاری رہے گا، سانس بند نہیں ہوگا. لیکن جہر کے اندر ان کو جو ادا کریں گے تو آواز ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے گی کہ سانس بند ہو جائے گا، اور آواز میں ایک قسم کی بلندی ہوگی. جیسے مؤمن، دیکھیں مؤمن کا جو حمزہ ہے، حمزہ کو جب ہم ادا کریں گے تو سانس وہاں پر وہیں آواز بند ہو جائے گی. اور اس کے اندر قوت پیدا ہوگی، بلندی، اس کے اندر اونچائی پیدا ہوگی. مؤمن اس طرح سے. اور اس کے مقابل میں جو ہمز ہے وہاں آواز جاری رہے گی. جیسے یلحس، آواز وہاں ٹھہرتی نہیں ہے، ایک دم رکتی نہیں ہے. اس میں جہر کے اندر آواز فوراً رک جائے گی، سانس ایک دم بند ہو جائے گا. مؤمن یعنی اس کے اندر اگر ہم اس کو سانس جاری رکھنا چاہیں تو حرف ادا نہیں ہو پائے گا، کچھ اور بن جائے گا. تو اس لیے یہ حروف، جہر کے جو حروف ہیں، ان کو ادا کرتے وقت آواز میں ایک قسم کی بلندی ہوگی. ٹھیک ہے، اور یہ ایک دوسرے کی ضد ہے. وہی بتلایا گیا ہے کہ اصطلاحی معنی ان حرفوں کے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس بند ہو جائے. اور دیکھیے فحثہ شخص سکت، یہ محموسہ کے حروف ہیں، ہمز کے. ان کے علاوہ جتنے حروف ہیں وہ سب جہر کے حروف ہو گئے. ٹھیک ہے، تو جہاں ہمز پائی جائے گی وہاں جہر نہیں پائی جائے گی، اور جہاں جہر پائی جائے گی وہاں ہمز نہیں پائی جائے گی. تو اس کو سمجھ لیں اچھی طرح سے. ان حرفوں کے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس بند ہو جائے، اور آواز میں ایک قسم کی بلندی ہو. جیسے مؤمن کی حمزہ میں حروف محموسہ کے علاوہ باقی حروف مجہورہ ہیں، اور جہر و حمز دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. ٹھیک ہے، تو جن حرفوں میں حمز پائی جائے گی، یعنی اگر ان کے اندر پستی ہوگی تو وہاں بلندی نہیں ہوگی، اور اگر بلندی ہوگی تو پستی نہیں ہوگی. اس وجہ سے یہ صفات متضادہ ہیں. تو دو صفتیں آپ نے پڑھ لی. تیسری صفت ہے شدت. شدت کے معنی سختی، یہ تو سب جانتے ہیں، آپ ویسے بھی استعمال کرتے ہیں. شدت کے معنی سختی کے آتے ہیں، یہ اس کے لغوی معنی ہے. جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو شدیدہ کہتے ہیں. جیسے جن حرفوں میں حمز پائی جائے گی ان کو کیا کہیں گے؟ بولیے. محموسہ. اور جن حرفوں میں جہر پائی جائے گی ان کو کیا کہیں گے؟ مجہورہ. تو اسی طرح سے جن حرفوں میں شدت پائی جائے گی ان کو کیا کہیں گے؟ شدیدہ. ٹھیک ہے، شدیدہ. تو محموسہ، مجہورہ، اور تیسری ہے شدیدہ. اصطلاحی معنی ان حرفوں کے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی سختی کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز ہی بند ہو جائے، اور آواز میں ایک قسم کی سختی ہو. جیسے احد، احد کی دال میں دیکھیں، دال کو جب ہم ادا کریں گے تو آواز ایسی سختی کے ساتھ ٹھہر رہی ہے کہ آواز ہی بند ہو گئی، اور آواز میں ایک قسم کی سختی پیدا ہو رہی ہے. احد احد احد. حمز کی طرح آواز جاری نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، چونکہ اس کے اندر پستی ہے تو اس کے اندر شدت ہے. جہر کے اندر بھی بلندی ہے، لیکن وہاں حرف کے اندر ایک طرح کی اونچائی ہوگی. اونچائی، بلندی، بلند کے معنی اونچائی کے آتے ہیں. اور شدیدہ کے اندر حرف کے اندر شدت پیدا ہوگی، سختی پیدا ہوگی. جیسے دال ہی کی مثال دی گئی ہے، احد. قل هو اللہ احد. آواز ایک دم قوت، سختی کے ساتھ بند ہو گئی. ایسے حروف کتنے ہیں؟ ایسے حروف 8 ہیں جن کا مجموعہ اجید قطن بکت ہے. اجید، حمزہ، جیم، دال، قاف، طا، با، کاف، تا. ٹھیک ہے، یہ 8 حروف ہیں شدیدہ کے. ٹھیک ہے، تو اس کی ضد رخوت ہے. رخوت کے معنی نرمی. دیکھیں سختی کے مقابلے میں نرمی آتی ہے. ٹھیک ہے، پستی کے مقابلے میں بلندی آتی ہے، اور سختی کے مقابلے میں نرمی آتی ہے. تو جس حرف کے اندر پستی ہوگی وہاں بلندی نہیں ہوگی، اور جس حرف کے اندر سختی ہوگی وہاں نرمی نہیں ہوگی، اور جس حرف کے اندر نرمی ہوگی وہاں سختی نہیں ہوگی.
تو ایک دوسرے کی ضد ہے. شدیدہ اگر شدت ہے، سختی ہے تو نرمی نہیں ہے. تو شدیدہ کی جو ضد ہے وہ رخوت ہے. رخوت کے معنی نرمی. جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو رخوا کہتے ہیں. رخوا جیسے جن حرفوں میں شدت پائی جائے ان کو شدیدہ کہتے ہیں، جن حرفوں میں رخوت پائی جائے ان کو رخوا کہتے ہیں. اصطلاحی معنی ان حرفوں کے ادا کرتے وقت آواز میں ایسی نرمی کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز جاری رہے اور آواز میں ایک قسم کی نرمی ہو، جیسے قریش کی شین میں. ٹھیک ہے، قریش کو ہم ادا کریں گے شین، قریش قریش، نرمی ہے، اس کے اندر سختی نہیں ہے. جیسے جیم کے اندر سختی، تو اس کے اندر سختی نہیں ہے، اور قاف کے اندر سختی، اس کے اندر سختی نہیں ہے، تو شین کے اندر نرمی ہوگی. اجید و قطن بکت کے علاوہ تمام حروف وہ کس کے ہیں؟ رخوا کے ہیں، ان کے اندر نرمی ہوگی. قریش، تو ایسی نرمی کے ساتھ ٹھہرے آواز کے آواز جاری رہے. شین جو ادا کر رہے ہیں آواز بند تو نہیں ہو رہی ہے بلکہ جاری رہی ہے. قریش، ٹھیک ہے، آواز اس طرح سے ٹھہر رہی ہے کہ آواز میں ایک قسم کی نرمی ہے، جیسے قریش کے شین میں. حروف شدیدہ اور متوسطہ کے علاوہ باقی حروف رخوا ہیں. ہمس اور جہر کی طرح شدت اور رخوت بھی ایک دوسرے کی ضد ہے. نیچے ہے توسط. توسط کا بھی تعلق رخوت سے ہے، تو اس لیے توسط کو بھی پڑھ لیں. توسط کے معنی بیچ میں ہونا. توسط بیچ میں ہونا، درمیان میں ہونا. جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو متوسطہ کہتے ہیں اور بینیہ کہتے ہیں. دو نام ہیں ان کے، متوسطہ اور بینیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اصطلاحی معنی ان حرفوں کے ادا کرتے وقت آواز کا کچھ بند اور کچھ جاری ہونا، جیسے حل کے لام میں، یعنی کچھ بند ہوگی کچھ جاری ہوگی، اسی لیے اس کے معنی ہے یہ توسط. یعنی آواز نہ تو مکمل بند ہو رہی ہے نہ مکمل جاری ہو رہی ہے، دونوں کے درمیان میں آواز رک رہی ہے، تو اس لیے اس کے اندر توسط پائی جائے گی اور اس کا نام ہے متوسطہ. جیسے حل کے لام میں حل، نہ تو ایک دم آواز رک رہی ہے حل ایک دم، اور نہ آواز پوری جاری ہو رہی ہے حل، اس طرح بھی نہیں، بلکہ کچھ آواز رک رہی ہے کچھ جاری ہو رہی ہے حل. تو اسی طرح سے جیسے حل کے لام میں کہ نہ تو آواز فج کے جیم میں، اب جیسے ہم نے فج کو ادا کیا، فج کے جیم کی طرح بالکل بند ہوتی ہے، فج آواز بند ہو گئی، اور نہ عش کے شین کی طرح خوب جاری ہے. عش ہم نے جیسے قریش ابھی ادا کیا، قریش آواز جاری ہو رہی ہے. تو توسط کے اندر جیسے لام کے اندر ہے، لام کے اندر کچھ آواز جاری ہو رہی ہے کچھ بند ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ متوسطہ. اور اس کے حروف کون سے ہیں؟ اس کے حروف ہیں ایسے حروف 5 ہیں جن کا مجموعہ لن عمر مجموعہ لام نون عین میم را. ٹھیک ہے، تو توسط کے معنی بیچ میں ہونا. جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو متوسطہ کہتے ہیں. اصطلاحی معنی ان حرفوں کے ادا کرتے وقت آواز کا کچھ بند اور کچھ جاری ہونا، جیسے حل کے لام میں کہ نہ تو آواز فج کے جیم کی طرح بالکل بند ہوتی ہے اور نہ عش کے شین کی طرح خوب جاری. ایسے حروف 5 ہیں جن کا مجموعہ لن عمر ہے، لام نون اور عین میم را. تنبیہ، چلیے بعد میں پڑھیں گے چونکہ زیادہ ہو جائے گا پھر پریشانی ہو جائے گی. تو آج ہمیں یہ صفت یاد کرنی ہے، ہمس جہر شدت رخوت. توسط بھی اگر ہو سکے تو یاد کر لیں، اگر اس کے اندر کچھ دقت پیش آئے تو توسط کو بھی چھوڑ دیں، اگلے سبق کے اندر پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، تو آج ہمیں جو توجہ دینی ہے ہمس جہر شدت اور رخوت کے اوپر توجہ ہمیں دینی ہے. ٹھیک ہے، تو صفات متضادہ میں سے 4 صفتیں ہم نے پڑھی ہیں. کون کون سی؟ ہمس، جہر اور شدت، رخوت. ہمس کے معنی پست آواز کے، یعنی ہمس جن حرفوں میں پائی جاتی ہے آواز کے اندر پستیاں ہوتی ہے، آواز کے اندر پستی ہوتی ہے ایک قسم کی. ٹھیک ہے، جن حرفوں میں ہمس پائی جائے گی ان کو کیا کہیں گے؟ محموسہ. اور دوسری ہے جہر. جہر کے معنی بلند آواز کے، جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے تو ان کو کیا کہیں گے؟ مجہورہ.
ان حرفوں کے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس بند ہو جائے اور آواز میں ایک قسم کی بلندی ہو، جیسے مؤمن کے حمزہ میں ایک یعنی اونچائی کی طرف جا رہی ہے، ادا کرتے وقت بلند آواز ہوتی ہے اور آواز ایک طرح سے بند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو مجہورہ کہتے ہیں، اور جہر ہمس دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ فحثہ شخص سکت، یہ ہمس کے حروف ہیں، ان کے علاوہ جو حروف ہیں وہ جہر کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3 تھی شدت۔ شدت کے معنی سختی کے، جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو شدیدہ کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنی ان حرفوں کے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی سختی کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز ہی بند ہو جائے اور آواز میں ایک قسم کی سختی ہو، جیسے احد، احد آواز بند ہو گئی اور آواز میں ایک قسم کی سختی ہے، احد، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے وتب، وتب آواز کے اندر سختی ہے۔ ایسے حروف 8 ہیں، اجید قط بکت، یہ 8 حروف ہے جن کا مجموعہ اجید قط بکت۔ یہ دیکھیے ان کے ساتھ ساتھ ان کے حروف یاد کرنے ہیں، اچھی طرح سے حروف یاد رہیں گے تو آپ صفت بتا پائیں گے، اگر حروف ان کے یاد نہیں ہو پائیں گے تو آپ صفت نہیں بتا پائیں گے۔ جیسے آپ نے نون ساکن اور تنوین کے اندر یا میم ساکن کے جو قاعدے پڑھے ہیں بھائی، اس کے اندر آپ نے اظہار کے حروف پڑھے کہ اظہار کے حروف 6 اور اخفا کے حروف 15، ادغام کے حروف 6، تو جیسے وہاں پڑھیں، اگر آپ کو اظہار کے حروف معلوم نہیں ہوں گے تو آپ قاعدہ نہیں بتا پائیں گے، اسی طرح سے آپ کو ادغام کے حروف معلوم نہیں ہوں گے تو آپ قاعدہ نہیں بتا پائیں گے، اخفا کے حروف معلوم نہیں ہوں گے تو آپ قاعدہ نہیں بتا پائیں گے۔ اسی طرح سے یہاں پر یہ صفات، جس صفت کے جو حروف ہیں وہ حروف آپ کو یاد کرنے ہیں، جب وہ حروف یاد ہوں گے تو آپ قاعدہ بتا پائیں گے، اس کے اندر صفت بتا پائیں گے کہ کون کون سی صفتیں پائی گئی ہیں۔ اور یہ صفت معلوم کرنے کا طریقہ، جب صفت کا بیان مکمل پڑھ لیں گے آپ، یعنی متضادہ غیر متضادہ کو، تو اس وقت یہ چیز آپ کو سمجھائی جائے گی اور بتائی جائے گی کہ کون سے حرف میں کون کون سی صفتیں پائی جا رہی ہیں اور کس طرح سے پائی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے آپ حروف کو ضرور یاد کرتے چلیں۔ اور دیکھیے آسان ہے، جس صفت کے جو حروف ہیں اس کی جو ضد ہے، ان حروف کو چھوڑ کر کے جو ضد ہے وہ ضد کے حروف ہوں گے۔ جیسے مثلا ابھی آپ نے ہمس پڑھا ہے، ہمس کے آپ نے 10 حروف پڑھے ہیں جن کا مجموعہ فحثہ شخص سکت ہے، تو یہ 10 حروف ہیں، ان 10 حروف کے اندر صفت ہمس پائی جائے گی۔ اب ان کے علاوہ جو حروف بچے ہیں وہ سب جہر کے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو ان 10 حروف کے اندر ہمس پائی جائے گی، باقی جو حروف بچے ہیں ان کے اندر جہر پائی جائے گی۔ اور اسی طرح سے جیسے شدت ہے، شدت کے آپ نے حروف پڑھے کہ 8 حروف ہیں جن کا مجموعہ اجید قط بکت ہے، تو ان 8 حروف کے علاوہ جتنے حروف بچے ہیں وہ سب کس کے ہیں؟ جو شدت کی ضد ہے، رخوت کے ہیں۔ تو اس لیے جس صفت کے جو حروف ہیں ان حروف کو چھوڑ کر کے جو باقی بچتے ہیں وہ اس کی ضد کے ہیں، تو اس لیے یاد کرنا بھی آسان ہے۔ تو حروف آپ یاد کرتے چلیں، حروف آپ کو یاد رہیں گے تو انشاءاللہ صفت کو آپ اچھی طرح سے سمجھ پائیں گے۔ اور دیکھیں میں پھر یہ بات کہوں گا کہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے، بس تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور حروف پر توجہ دینے کی، یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ کس حرف کے اندر پستی ہے، کس حرف کے اندر بلندی ہے، یعنی اس حرف کو اس کے مخرج سے ہم ادا کریں گے تو اس کے اندر ہمیں پستی پیدا کرنی ہے یا اس کے اندر نرمی پیدا کرنی ہے یا سختی پیدا کرنی ہے یا بلندی پیدا کرنی ہے، تو یہ صفات کا بیان جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ چیزیں بھی آپ کو معلوم ہو جائیں گی کہ کس حرف کے اندر کون سی صفتیں ہیں، سختی والی ہے، بلندی والی ہے، نرمی والی ہے، سب یہ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ پابندی کے ساتھ ہفتے میں جو کلاس ہوتی ہے اس کلاس کو لیتے رہیں اور توجہ کے ساتھ سنتے رہیں اور سمجھنے کی پوری کوشش کریں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے، چونکہ ابھی تک جو بیان گزرا ہے آپ سمجھ چکے ہیں اور آگے کا بیان بھی انشاءاللہ آپ سمجھ لیں گے۔ تو ٹھیک ہے، آج کا سبق ہمیں یہیں تک یاد کرنا ہے، یہ 4 صفتیں جو پڑھی ہیں ان کو یاد کر لیں اور ان کو سمجھ لیں، جو کچھ سمجھ میں نہ آئے وہ آپ کبھی بھی میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔
تو کلاس بس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔